الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضية عما أرضعت وتضع ذات كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وفي موضع آخر إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها تعریف و توصیف کا مستحق وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، منتظم اور پالن ہار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ حج کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں شروع کی، اور ایک آیت سورہ زلزال کی ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی، بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت یا ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو نشے کی حالت میں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بات یہ ہوگی کہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ سورہ زلزال کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنا سارا بوجھ جو اس کے اندر ہے سب نکال کر باہر کر دے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس میں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا۔ ایک دودھ پلانے والی عورت، اللہ نے یہاں مرضعہ کا لفظ استعمال کیا ہے، دودھ پلانے والی یعنی وہ عورت جس کی چھاتی بچے کے منہ میں ہو، بچہ منہ میں لیے ہوئے ہو۔ بھائی ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے سب جانتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دودھ پلاتے ہوئے چھاتی بچے کے منہ میں ہوگی، لیکن جب قیامت کی گھڑی آئے گی، قیامت کا زلزلہ آئے گا، جھٹکا زمین کو جب لگے گا تو بچے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی، بچے کی فکر نہیں ہوگی۔ حمل والیاں اپنے حمل کو جن دے گی، زمین کو ہلا ڈالا جائے گا، زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، زمین کے اندر جو بھی چیزیں دفن ہیں سب باہر آ جائیں گی۔ زلزلہ گویا کہ یہ بہت ہی ہولناک چیز ہے، یہ اللہ کا بہت زبردست عذاب ہے۔ گویا کہ ہم کچھ سالوں سے دیکھتے ہیں، سالوں سے کیا یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے، وقتاً فوقتاً زلزلے آتے رہے ہیں۔ ابھی فروری کے مہینے میں زلزلہ آیا تھا ترکی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں، ملکوں میں، آپ نے دیکھا کتنی تباہی وہاں ہوئی ہے۔ 50,000 افراد تقریباً لقمہ اجل بن گئے ہیں، یہ BBC کی رپورٹ ہے۔ 50,000 افراد، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو ملبوں میں دفن ہوں یا جن کو گنا نہیں جا سکا۔ اور اموال کا کتنا نقصان ہوا، اربوں خربوں کا نقصان ہوا ہے۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ زلزلہ زمین پر کیوں طاری کرتا ہے؟ عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیک آتا ہے، انسان چل دیتا ہے، لیکن زلزلہ بھی کسی اٹیک سے کم نہیں ہوتا ہے۔ بھائی انسان سو رہا ہے، کاموں میں مگن ہے، مست ہے، فکر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی آفت نہیں آئی ہے، اور کہیں سے کوئی پیشین گوئی یا بھوشیوانی نہیں ہوئی ہے، مطمئن رہتا ہے۔ لیکن اچانک آتا ہے اور سارا شہر کا شہر ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے گجرات وغیرہ کا زلزلہ ہمارے دماغوں میں ہے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سائنسداں اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں، ان کی اپنی عقل ہے، لیکن زلزلہ کیوں آتا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس پر رہنمائی کی گئی ہے کہ زلزلے بھی اللہ کا ایک عذاب ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہیں، اور اللہ زلزلہ ایسے نہیں بھیجتا ہے۔ ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الفتن میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں اس حدیث کو لائے ہیں
وہ حدیث یوں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واقى امه وادنى صدیقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبیلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع۔ یہ ایک تھوڑی سی لمبی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال فے کو ذاتی ملکیت سمجھا جانے لگے۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ ارے اسلامی فوجیں لڑنے گئی ہیں دشمنوں سے، بغیر جنگ کے جو سامان ہاتھ آ جائے لڑنے گئی ہیں، دشمن لڑے نہیں بھاگ جائیں، بغیر لڑائی کے جو مال ہاتھ آئے وہ مال فے ہے۔ تو مال فے کو ذاتی ملکیت آدمی سمجھے تو مال فے بھی وہ دور ہے نہیں۔ والامانۃ مغرما، والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کر دبا لی جایا کرے۔ امانت کیا ہے بھائی؟ امانت کی بڑی ساری قسمیں ہیں، امانت کی بڑی قسمیں ہیں۔ ایک امانت تو یہ ہے کوئی پیسہ یا کوئی دولت، کوئی سامان آپ کے پاس، ہمارے پاس کوئی رکھوائے، کس لیے رکھوائے کہ بعد میں اس کو ہمیں ویسے ہی واپس کرنا ہے، یہ امانت ہے۔ عہدے اور مناصب، ذمہ داریاں، یہ بھی امانت ہیں۔ ہماری اولاد ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے پاس ہے، یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ ہم کہیں نوکری کرتے ہیں، ڈیوٹی جو ہمارے ذمے ہے کہ 5 گھنٹہ پڑھانا ہے، وہ امانت ہے۔ تو امانت کی بڑی ساری شکلیں ہیں۔ تو امانت آدمی کیا مال غنیمت سمجھ کر دبا لے۔ والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے۔ زکوٰۃ جو اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، جس کے اوپر صحابہ کرام نے جنگیں کی ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیا ہے جنہوں نے، تو کوئی زکوٰۃ نہ دے، مال غنیمت تاوان سمجھ رہا ہے، زکوٰۃ دینا تاوان سمجھ رہا ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأتہ، آدمی اپنی بیوی کی بات مانے، بیوی کی اطاعت کرے۔ وَأَقَّى أُمَّهُ، اور اپنے ماں کی نافرمانی کرے۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، اور اپنے دوستوں کو قریب کرے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے باپ کو دور کرے اپنے سے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کی سرداری، قبیلے کا نافرمان آدمی کرے، فاسق آدمی کرے، نافرمان کرے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا لیڈر اور سردار ان کا سب سے رذیل گھٹیا آدمی ہو۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کے شر کے ڈر سے کی جائے۔ وَزَهْرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے بجانے والی عورتیں، گانے بجانے کے سامانوں کی کثرت ہو جائے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جانے لگیں۔ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے جو بعد میں آنے والے ہیں پہلے کے نیک لوگوں پر لعنت ملامت کریں۔ تو آپ نے کیا کہا ہے؟ تب ایسے موقع پر انتظار کرو، ریحن حمراء، سرخ آندھیوں کا، زلزلتاً، زلزلوں کا،
خسفن زمین میں دھنس جانے کا، ومسخن چہروں کے بگڑ جانے کا، وقذفن آسمان سے پتھروں کی بارش کا، وآیات تتابع اور اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں جو لگاتار اس طرح آئیں گی جیسے ایک ہار ہوتا ہے، موتیوں کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتیاں لگاتار گرنا شروع ہو جاتی ہیں یکے بعد دیگرے، تو ایسے ہی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک لمبی حدیث ہے، دیکھیے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو ان آفتوں کا انتظار کرو۔ اگر ہمارا ایمان ہے قرآن و حدیث پر تو ہمیں یقین ہونا چاہیے جو اس میں سب بیان کیا گیا ہے کہ امانت کو مال فے چھوڑ دیجئے، امانت کو آدمی کیا مال غنیمت سمجھ کر دبا لے۔ آج آپ دیکھیے کسی کے پاس امانت کیا، کسی کو قرضہ دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے، اور بڑے منت سماجت کر کے قرضہ مانگتا ہے۔ ایسے نہیں مانگتا ہے، آئے گا بڑی خوشامد کرے گا، بڑے نرمی کے ساتھ، بڑے چاپلوسی کے ساتھ لے جائے گا قرضہ، اور جب دینا ہوگا تو منہ چھپاتا پھرے گا، بہت بہانے کرے گا۔ امانت تو چھوڑیے، قرضہ جو دیا گیا ہے وہ قرضہ دینا اس کو بھاری پڑ رہا ہے۔ امانتیں رکھوا کر کے دیکھ لیجئے، قرضہ نہیں دے رہے ہیں، چپ چاپ کسی کے پاس امانت رکھوا دیجئے۔ امانت کا دور بھی آج کل نہیں، یہ کوئی نہیں رکھواتا، بینک ہے آج کل، آدمی گھر میں رکھتا ہے، بینک میں رکھتا ہے۔ تو آدمی جب امانت میں خیانت ہونے لگے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، بھئی زکوٰۃ دیکھیے آج کے زمانے میں اگر آدمی اپنے مالوں کا پورا حساب نکالے، اللہ رب العالمین نے امت میں اتنے بڑے بڑے پیسے والے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں کہ اگر زکوٰۃ نکالیں تو میرے خیال سے امت محمدیہ میں کوئی غریب نہ بچے، ساری پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی طرح نہیں دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ مانگنے والے پہنچتے ہیں یا غریب غربا پہنچتے ہیں تو مختلف وقتوں کے لیے ٹالا جاتا ہے، ابھی نہ ہو، بعد میں آنا، فلاں ٹائم آنا۔ یہ کیا ہے؟ تاوان سمجھ رہے ہیں لوگ۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دین کا علم حاصل کیا جائے دنیا کمانے کے لیے، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کی جائے۔ اب آج کے زمانے میں دیکھیے بھئی علماء امامت کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر جائیے آپ اور مل جائیں گے، مثالیں ملتی ہیں۔ علماء امامت کرتے ہیں، وہ ذمہ داروں کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ بھائی ڈرتے ہیں نا کہ نوکری سے نکال دے گا آدمی۔ صدر میں، ناظم میں، ذمہ داروں میں خرابیاں پائی جاتی ہیں، برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن آدمی بول نہیں پاتا ہے، جانتا ہے، برداشت کر رہا ہے، نہیں بول پاتا ہے۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ اگر اس برائی پر بولوں گا تو یہ برائی سب سے پہلے ہمارے صدر میں ہے، ہمارے ناظم میں ہے، ہمارے ذمہ داروں میں ہے، اور جیسے بولوں گا وہ فوراً اپنے اوپر لے گا، ہمیں بھگا دے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ لغیر الدین، ہم نے علم حاصل کیا ہے گویا کہ دین کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے۔ بھائی ڈر رہے ہیں، ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ کو آیا تھا نا، وہ چندے والے آئے تھے، مولانا ہریانہ کے تھے، اعلان کیا تھا، دھیان ہوگا آپ لوگوں کو، اعلان کیا تھا، وہ بعد میں وہاں بتانے لگے کہ کسی جگہ کا واقعہ اپنے ہندوستان کا، کہ کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، مولانا جو وہاں کے امام تھے، کہا کہ اس کا ممبر مدرسے کا یا مسجد کا ممبر وہی رہے جو 5 وقتہ نمازی ہو۔ اس میں ایک بے نمازی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ماں بہن کی گالیاں دینے لگا، ماں بہن کی گالیاں، اور کہا مولانا نے فوراً استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد کافی دنوں تک وہ پھر جمعہ آیا، مولانا وہی تھے، کہا جمعہ پڑھا دو، دوسروں سے کہلوایا، وہ اہم ذمہ دار تھا، لیکن اس نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، وہی آدمی پڑھائے۔ کافی دن تک مسجد ویسے ہی پڑی رہی بغیر امام کے، کیونکہ جو آتا بھائی سنتا، کیسی سی بات ہے، تو کوئی مولوی وہاں امامت کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی کیا ہے یہ؟ بھائی دیکھیے کسی کے خلاف ہو رہا ہے نا، فوراً بھگا دیا اس کو، استعفیٰ لے لیا اس سے، اور ماں بہن کی گالی الگ سے دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ تعلم لغیر الدین، بھائی دین کے لیے نہیں۔ اب بیچارے علماء مجبور ہیں، بہت ساری جگہوں پر نہیں کہتے ہیں ڈر کے مارے، سود بیاج کھانے والے بہت ہیں، ذمہ داری کھا رہے ہیں، لیکن آدمی نہیں بول رہا ہے ڈر کے مارے کہ یہ بھگا دے گا۔ بھی
اس کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس موضوع کو چھوڑو ہی مت۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ أُمَّهُ امرأته، آدمی نہ اپنی بیوی کی بات مانے، ماں کی نافرمانی کرے۔ آج یہ چیز تو عام ہے، دیکھ لیجئے آپ، بیویوں کی چلتی ہے، جس نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، شادی کی ہے، اس کی نہیں چلتی ہے۔ ادنا صدیقہ، دوستوں کو قریب کرے، دوستوں کو لوگ قریب کرتے ہیں، دوستوں کا گروپ ہے، اچھی پارٹیاں ہو رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، باپ کو نہیں پوچھا جا رہا ہے، واقصا اباہو، باپ کو دور کرے، یہ ہو رہا ہے۔ وَأُكْرِمَ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں شور و شرابہ ہونے لگے، لڑائی جھگڑے کی آوازیں آئیں، ہو رہا ہے نا۔ ذمہ دار بننے کے لیے مرے جا رہے ہیں بیچارے، ذمہ داری سے کوئی ہٹ جاوے نا، لگتا ہے کہ کیا چھین لیا، ان کی حکومت چھین لی، ان کے باپ کی جاگیر تھی چھین لی گئی ہے۔ اب یہ کیا ہے بھائی، کوئی باپ کی جاگیر ہے کیا، چھین لی گئی ہے؟ لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے ہم سے چھین لی گئی، ہم کیسے ہٹ گئے، یہ کیا ہے بھائی؟ شور ہو رہا ہے، مسجدوں کے لیے ہو رہا ہے، مدرسوں کے لیے ہو رہا ہے۔ تو وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ اس کے لیے ہو رہا ہے، یہ اس کا یہی مطلب ہے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کی سرداری ان کا فاسق آدمی کرے، نافرمان کرے۔ قبیلے جو برادریاں ہماری ہیں نا، ان کے ذمہ داروں کو آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی برادری میں ہو، ان کے ذمہ داروں کو آپ دیکھ لیجئے، وہ کون ہے بھائی؟ نافرمان نہیں ہے کیا؟ کس کے نافرمان؟ اللہ کے نافرمان۔ نافرمان نہیں ہے کیا؟ سب بے نمازی، سود بیاز، ناچ گانا، شادیوں میں رنڈیاں نچانے والے دیکھ لو، سب موویاں بنانے والے، شادی ماحول دیکھ لو ان کا، جتنا پیسہ ہے اتنا زیادہ وہاں فسق و فجور ہے، وہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ فاسق آدمی کرے، اب وہی ذمہ دار بنتے ہیں برادریوں کے، جن کو نماز سے مطلب نہیں ہے، روزے سے مطلب نہیں ہے، جو انتہائی بے دین ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے کاروبار میں، وہ ذمہ دار ہیں۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ فَأَرْذَلَهُمْ، قوم کی لیڈری کون کرے؟ ذلیل آدمی۔ ارے ذلیل وہی ہوتا ہے نا، ارے ہم دنیا دار جس کو عزت دیں پیسے کی بنا پر، وہ عزت دار نہیں ہوتا ہے۔ عزت دار کون ہے؟ جس کو نیک لوگ کہیں کہ ہاں یہ آدمی اچھا ہے، جو گاؤں کے مانے ہوئے پرہیزگار لوگ ہیں نا، وہ کہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، تب اس کو اچھا مانا جائے گا۔ ہم سارے دنیا دار ہیں، پیسے والوں کی پوجا ہوتی بھی، تو پیسے والوں کو ہم کہیں کہ یہ بڑا عزت دار ہے، وہ عزت دار نہیں مانا جائے گا۔ اللہ رسول کے نزدیک کون عزت دار ہے بھائی متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو پرہیزگار جتنا زیادہ ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں زیادہ پر عزت والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہ ہے اصل دیکھا جائے تو سرداری کے لائق۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کے شر کے ڈر سے کی جائے۔ ارے بھائی کچھ کہہ دیں گے، ابھی اس کی عزت نہیں کریں گے تو نقصان پہنچا دے گا، پیسے والا ہے نا، بااثر آدمی ہے، اور ہو رہا ہے، آپ سر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، موقع آئے گا تو آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ تو آدمی کی عزت کس لیے ہو رہی ہے آج کے دور میں؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے، کہ موقع پائے گا تو ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ تو آدمی کی عزت اس لیے ہو رہی ہے، اور پیٹھ پیچھے جاتے ہی گالیاں دیتا آدمی، ارے بڑا نالائق آدمی ہے، بہت خراب ہے، یہ ہو رہی برائی، لیکن سامنے آ رہا ہے تو کرسیاں پیش کی جا رہی ہیں، لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ رہے ہیں بٹھانے کے لیے، عزت دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا؟ آدمی کے شر سے بچنے کے لیے آدمی کی عزت کی جا رہی ہے۔ وَزَارَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے بجانے والی عورتیں، گانے بجانے والے آلات کی کثرت ہو جائے۔ آج دیکھ لو میرے بھائیوں، دیکھ لو بھائی، ہر آدمی کے پاس موبائل تو ہے ہی ہے، ہر آدمی گانا سنتا ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ کا خوف ہوگا۔ کون بچنے والا ہے بتائیے؟ کس کثرت کے ساتھ گانا بجانا ہو رہا ہے۔ شادی کی محفل، جیسے شادی کی تقریب شروع ہوئی اور جب تک شادی ختم نہ ہو جائے، لڑکی میکے چلی گئی، کچھ دن پرانی نہ ہو جائے، تب تک دیکھیے ناچ گانا، ڈھول تماشا، ڈی جے، گھر کی عورتوں کا ناچنا، ایک سے ایک گانے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کیا کثرت ہے گانے بجانے کی؟ گانے بجانے والی، ارے عورتیں کیا گانے بجانے والی عورتیں کیا اسپیشل ہیروئنیں آئیں گی کیا، جن کا پیشہ یہی ہے کیا؟ ارے گانے بجانے والی عورتوں کی کثرت ہو جائے، ہماری عورتیں کیا بجا رہی ہیں نا، ہماری عورتیں ناچ رہی ہیں بھائی، تو یہ کیا ہے بھائی؟ گانا تو ہم نے چالو کر دیا، گانا چل رہا ہے، ہماری عورتیں ناچ رہی ہیں، تو گانے بجانے والی عورتوں کی کثرت ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جانے لگیں، شرابیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابیں استعمال کیا، خمور، خمر کی جمع خمور۔
ارے نشہ کی ایک قسم ہے کیا؟ نشہ کی بے شمار قسمیں ہیں، چرس ہے، گانجا، دارو ہے نا جو یہ بوتلوں میں آتی ہے، اسمیک ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کے، افیم وغیرہ، ہیروئن وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے دنیا بھر کے۔ تو شرابیں جب کثرت سے پی جانے لگے تو شرابیں پی رہے ہیں لوگ، گولیاں لے رہے ہیں نشے کی، یہ ساری چیزیں خمور میں آتی ہیں جب شرابیں پی جانے لگیں۔ اور بعد میں آنے والے پہلے کے نیک لوگوں پر لعنت کریں، ہو رہا ہے ایسا، کرتے ہیں لوگ بعد والے۔ ارے گھر میں باپ ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ ہمارا باپ ہی ایسا تھا، ہمارا فلاں یہ تھا، ہمارے بزرگ ہی ایسے تھے، ہمارے پیچھے پہلے والے سارے کر گئے۔ ارے پہلے والے کیوں کر گئے بھیا؟ اللہ نے ہمیں دماغ نہیں دیا کیا؟ ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں کیا؟ ہم اپنی دنیا خود بنائیں، باپ دادا کے کیوں محتاج ہیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں پاؤں دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، عقل دیا ہے، زبان دیا ہے، کان ہے، آنکھ ہے، سب دیکھتے سنتے ہیں سمجھتے ہیں، تو دنیا ہم اپنی خود بنائیں، دوسروں کے کیوں محتاج ہیں؟ بتائیے، سارے کام ہو رہے میرے بھائی، سارے کام۔ پھر زلزلے نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ انسان مریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ کون کہہ سکتا ہے کون سا ملک پاک ہے اس سے؟ اور مسلمان مر رہے ہیں، ابھی دیکھیے مسلمان کتنے مرے، کتنی تباہی ہے، یہ سارے مسلمان ہی مرے ہیں۔ یہ 50,000 کی جو تعداد مری ہے، ابھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے ترکی کے زلزلے میں، تو یہ کون مرے ہیں؟ مسلمان ہی تو مرے ہیں۔ اور کب ہمارے اوپر آ جائے ہم جانتے ہیں کیا؟ ارے شادیاں ہماری ہو رہی ہیں، وہاں شادیاں نہیں ہو رہی ہوں گی کیا؟ کیا پتا کیا ہو رہا ہوگا، اتنی بڑی آبادی ہلاک ہو گئی تو شادی نہیں ہو رہی ہوگی، ہو رہی ہوگی میرے بھائیوں۔ اور اللہ کے قرآن کی آیت ہے نا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين واتقوا فتنة تصيبن الذين ظلموا منكم۔ لوگوں ڈرو، قرآن کی اس طرح آیت ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو خاص کر نہیں پکڑے گا، سب کو پکڑے گا۔ ارے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، جب عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی برباد ہو جائیں گے، نیک لوگ بھی ساتھ میں چلے جائیں گے۔ غلطیاں نیک لوگوں کی بھی ہے بھائی، برائیوں سے منع نہیں کرتے ہیں، کھانے میں سارے شامل ہو جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، تقویٰ بہت دکھاؤ گے، رمضان کا مہینہ ہے، تقویٰ کے لیے آتا ہے، لیکن تقویٰ کسی میں ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے کہاں؟ اپنی بیٹی کے گھر، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھانا پکایا، گوشت اور روٹی، علی سے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو دعوت دے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، جس میں کیا؟ ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ واپس جانے لگے تو فاطمہ نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو علی بھاگتے ہوئے گئے، کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا کسی نبی کو زیب نہیں دیتا ہے کہ ایسے گھر میں جائے جہاں دیواروں کو پردوں سے مزین کیا گیا ہو۔ پردہ اتارا نا، پھر آپ تشریف لائے اندر۔ میرے بھائیوں، ہے کسی میں تقویٰ کیا؟ آج سب کچھ ہو رہا ہے، شادیوں میں کھانے سب بیٹھ جائیں گے، کسی کے کان پر جو نہیں رہے گا، فری مال مل رہا ہے بھی کھاؤ، پکڑا کون جائے گا؟ سب سے پہلی خرابی بنی اسرائیل میں یہی تو آئی تھی کہ آدمی پہلے منع کرتا۔ عبداللہ بن مسعود راوی حدیث ہے نا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی یہی تھی کہ آدمی سے ملتا کہتا ہے فلاں یہ کام تیرے لیے حلال نہیں ہے، چھوڑ دے اس کو۔ دوسرا دن ہوتا وہ اسی حالت پر قائم رہتا، تو کہا یہ بات اس کو نہ اس کے ساتھ کھانے سے، پینے سے، اٹھنے بیٹھنے سے منع نہیں کرتی تھی۔ تو کہا اللہ رب العالمین نے اس سب کے دلوں کو ایک جیسا ہی کر دیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ آج کیا ہے بھائی؟ کرنے والا کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ شامل ہونے والے کر رہے ہیں نا، شامل ہو رہے ہیں نا، کوئی مزہ لے کر کھا رہے ہیں، ملا ہے کھانا فری کا۔ بھائی کیا ہے؟ جتنا گناہ میں وہ شامل ہونے والے، کھانے پینے والے بھی شامل، جو بائی کاٹ نہ کرے وہ بھی شامل۔ اور یہ کرو، یہ کہو کہ یہ ہوتا نہیں ہے، دھیرے دھیرے ہوگا۔ ارے ہوگا کیا؟ صحابہ کرام کے پاس جب اللہ کا حکم آتا تھا، قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تھیں، تو وہ یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ دھیرے دھیرے ہو جائے گا، دھیرے دھیرے ہوگا۔ ارے وہ ہم سے زیادہ، ان کی شراب تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی بھائی، وہ تو بہت بڑے جنگجو تھے، کون سی برائی تھی جو ان میں نہیں پائی جاتی تھی؟ لیکن جب اسلام آیا، ساری چیزیں ان سے اللہ رب العالمین نے چھڑوا دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے انبیاء کے بعد اگر دیکھا جائے نا، انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے افضل کوئی ہے وہ نہیں دنیا میں، اور ایسے ساتھی کسی نبی کو میسر نہیں آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے تبھی ان کو معیار بنا دیا دنیا والوں کے لیے کہ ان کے نقشے قدم پر چلو، ان کی طریقے چلو، ان کے طریقے پر چلو۔
والسابقون الاولون من المہاجرین، کہا کہ وہ لوگ مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی، کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دیکھیے یہ کیا ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے اللہ دنیا میں راضی ہو گیا تھا، قرآن میں آیتیں اتار دی تھی کہ ہم تم سے راضی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ تو دنیا چلتی رہے گی، چلے گی ایسے ہی، اور بچنا ہے تو بچ جائیے، آپ کا تقویٰ اگر ہے تو بچیے، اور تقویٰ صرف دکھاتے ہیں زبانی، تقویٰ نہیں ہے تو نہ بچیے۔ اور کیا، اور ظاہر سی بات ہے تقویٰ ہے تو بچیں گے آپ، اور نہیں ہے تو نہیں بچیں گے۔ اور زلزلے اور یہ عذابیں کب آ جائے، شادی کی محفل بہت شاندار ہے لیکن کب زلزلہ آ جائے جانتے ہیں کیا؟ اٹیک آتا ہے انسان چل دیتا ہے، زلزلہ اٹیک سے کم نہیں ہے، اور اپنے ساتھ ایک دو کو نہیں، دیکھیے ہزاروں کو لے کر کے جاتا ہے، آتا ہے تب، اور کب آ جائے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے خوف سے لرزنا چاہیے گناہ کرتے ہوئے کہ پروردگار کہیں بھیج نہ دے، زمین کو حکم نہ دے دے کہ زمین تو ہل، برباد کر دے ان کو۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔